بالکل مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین انبیاء کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حکم ساری امت کے علماء کا ہے. تمام ائمہ کرام شافعی حنفی مالکی حنبلی سب اماموں کے نزدیک یہ حکم ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد وصال کے بعد ان کا مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. ہم مرتے ہیں ہمارا مال تقسیم ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں اولاد میں خاندان والوں میں، لیکن نبی کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کے لیے ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے. ایک لمحے کے لیے تو ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے اور ہمارا مال ہماری خاندان والے ہمارے رشتہ دار ختم کر دیتے ہیں، وہ وارث بن جاتے ہیں. دوسرا حکم یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور ہم تمام کی مائیں ہیں جنہیں امہات المومنین ہم کہتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. ان کی بیویوں سے ان کے وصال کے بعد نبی کے انتقال کے بعد بھی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے کوئی نکاح کر سکے. جائز ہی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے نہ ان سے کوئی نکاح کر سکتا ہے. یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے چونکہ نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں، اس لیے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. نہ ان کا مال تقسیم ہوتا ہے اور نہ ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے. ہم انتقال کرتے ہیں ہماری بیوی کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد. تو یہ متفق عقیدہ ہے. اور تیسری بات اس سے پہلے آپ سے بات فرما لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو نماز معروفہ جو ہم ادا کرتے ہیں اس طور پر نہیں ہوئی. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن معتبر مستند قول یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ نماز معروفہ کی طرح نہیں ہوئی ہے. تو آئیے حضور پاک سے پوچھیں کہ حضور آپ کی جنازہ کیسے پڑھی گئی؟ بھئی ہم مرتے ہیں ہماری جنازہ پڑھی جاتی ہے. اگر معاذ اللہ رب العالمین نبی ایک لمحے موت کے بعد معاذ اللہ جو ہے مخالف حریف کہنے کے مطابق بالکل مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، تو ان کی نماز جنازہ کا کیا مسئلہ ان کے پاس؟ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں، مخالفین باطل یا رسول اللہ آپ کی حیات پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے زندگی پاک کے حوالے سے بکواس کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں جواب عطا فرمائیں. تو حضور جواب دیتے اس سوال کا. اس حدیث کو امام بزار امام حاکم بہقی طبرانی شریف میں عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غسلتمونی وکفنتمونی ثم اخرجوا عنی فإن اول من يصلي علی جبریل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت مع جنوده الملائکہ ما جمعهم ثم ادخلوا علی فوجا فوجا فصلوا علی وسلموا تسلیما. حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی. فرمایا میرے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود جب ہمارا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تم غسل دینا، غسل کے بعد کفن پہنا دینا، کفن پہنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا تم حجرے سے چلے جانا. حضور فرما رہے ہیں حجرے سے چلے جانا، باہر چلے جانا. ارے بابا یہاں تو ہم مرتے ہیں تو سب کو بلاتے ہیں، بابا فون کر کے آ جاؤ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں چلے گئے ہیں، آپ تشریف لے آئیے نماز پڑھ لی جائے. حضور فرما رہے ہیں باہر چلے جانا. کیا کریں باہر جا کے؟ حضور نے فرمایا تم حجرے سے نکل جانا، سب سے پہلے جبریل مجھ پر درود پیش کریں گے، پھر میکائیل ضرور پیش کریں گے، پھر اسرافیل ضرور پیش کریں گے، پھر ملک الموت ضرور پیش کریں گے، پھر ملک الموت تمام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئیں گے اور تمام فرشتے مجھ پر درود پیش کریں گے، پھر تم لوگ داخل ہونا اور تم میرے سب غلام میرے صحابہ مجھ پر درود و سلام پیش کرنا. تو حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا گیا حضور پر. یہ صلاۃ و سلام اسی زمانے سے چلا ہے بابا، آج کی پیدائش نہیں ہے.
جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں، عشاء میں پڑھتے ہیں، یہ کوئی آج کا زمانہ، آج کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، حضور کے صحابہ نے. اسی اہل سنت و جماعت کی تعریف یہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، کہ مصداق ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی باطل فرقہ، باطل جماعت اہل سنت و جماعت کا حقدار نہیں ہو سکتی، ما انا علیہ کا مصداق نہیں ہو سکتی. اب 5 احادیث میں پیش کر کے گزر جانا چاہوں گا حضور کی حیات پر. پہلی حدیث، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فی فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. یہ حدیث جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں. ریفرنس اس کا حوالہ ابو داؤد فی السنن کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 275 حدیث نمبر 1047. نسائی شریف جلد 3 صفحہ 91. مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 8. بیہقی شریف جلد 3 صفحہ 248. طبرانی شریف صفحہ 217. سنن دارمی جلد اول صفحہ 307. مستدرک امام ابن حاکم جلد 4 صفحہ 54. یہ اس ایک حدیث کے حوالے جو بڑے بڑے ہیں وہ میں لے کے آیا ہوں. باقی تو حوالے اگر تلاش کیے جائیں گے 25 تخریج محدثین احادیث نے اس کو بیان کیا ہے بڑی بڑی کتابوں کے اندر. یہ 5-7 حوالے جو معروف ہیں، جو لوگ تلاش کر سکتے ہیں تلاش کر لیں گے، اس لیے کہ وہ بڑی بڑی کتابیں کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے. بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں، ابو داؤد صحیح ستہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے ابو داؤد کا پہلا حوالہ پیش کیا. دوسری حدیث، حضور نے فرمایا کہ بے شک تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تو مجھ پر جمعہ کے دن خوب درود و سلام پڑھا کرو. یہ حضور فرما رہے ہیں. اس لیے ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں اہل سنت و جماعت. جمعہ کے دن کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ حدیث پر عمل ہے. اسپیشل ہمارے لیے حضور نے یہ حکم فرمایا ہے اپنے دیوانوں کے لیے، مستانوں کے لیے، فرزانوں کے لیے. جو دیوانہ ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے. آقا فرما دے پیارے تو یہی کھڑا رہ جا، دیوانہ وہی کھڑا رہ جاتا ہے. وہ نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے. دنیا کیا کرتی ہے، دیوانہ اس کو نہیں دیکھتا ہے. دیوانہ یہ دیکھتا ہے میرے آقا کیا کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تم جمعہ کے دن خوب درود و سلام پڑھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے وہی بات آئی. یہ لوگ کہتے ہیں مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے. صحابہ جانتے تھے ایسے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ جو ہے حضور تو معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے مٹی ہو گئے معاذ اللہ. تو صحابہ کرام نے حضور کے سامنے یہ کوشچن رکھ دیا اور ہماری مشکلات کو حل فرما دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت. آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے یا رسول اللہ آپ ہم سے پردہ فرما لیں گے تب ہم کیسے عرض کریں گے. تو حضور نے جواب دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ ہے یہ اللہ کے بعد اس کائنات عالم میں جو ذات سب سے افضل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کا فتویٰ سب فتووں پر بھاری ہے. یہ حضور کا فتویٰ ہے. حضور فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. بابا مٹی میں مل گئے تو یہ آج کے فتوے لگا رہے ہیں. حضور کیا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ کھائی نہیں سکتی، حرام فرما دیا اللہ نے. یہ کہتے ہیں مٹی میں مل گئے. تو حضور کے خلاف فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اہل سنت معاذ اللہ رب العالمین. اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد معمولات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں.